اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ۔ تو گزشتہ کل کی گفتگو میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ زمین اور آسمان جو تم دیکھ رہے ہو یہ یوں ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، یہ حکمت ہے اس کے اندر اور اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اب فرمایا جا رہا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے۔ سارا کچھ کس کا ہے؟ سب کچھ اس کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ کبھی تھکتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے سے کیا مراد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے سے مراد وہ جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جاتے ہیں، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں محبوب بنا لیتا ہے وہ، اور ایک ساتھ اس کے ساتھ فرشتے، کہ یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کبھی تکبر نہیں کرتے۔ جیسے آج تھوڑا سا مال یا ایک سٹیٹس آدمی کا آ جائے تو دیکھا ہے سرپنچ کو مسجد میں آتے آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ چودھری کو مسجد میں آتے نہیں دیکھ سکتے آپ، منتری کو مسجد میں آتے نہیں دیکھتے آپ۔ ہاں عید کا دن آتا ہے، عید شاہ والا وہ آتا ہے اس دن، لیکن روزانہ نہیں آتا۔ وہ ایک اپنا وقار، اپنا اسٹیٹس، میں اور جا کے جھکوں، روز میں جاؤں مسجد میں، اتنا بڑا آدمی ہوں میں، یہ فرمایا جائے۔ پتہ یہ چیز کیا ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ سے کتنا دور ہے۔ دنیا میں بھلے وہ بلند درجے پر ہے، چند دنوں کے لیے اسے اقتدار اور کرسی ضرور مل گئی ہے، لیکن وہ رب سے کتنا دور ہے۔ کا ایک عام بندہ ہے جو مارکیٹ وغیرہ میں کام کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ اللہ سے اتنا قریب ہے کہ ہر وقت جب بھی نماز کے لیے بلایا جاتا ہے وہ تو مسجد میں ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور قریب ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں کوئی چیز عطا کی جاتی ہے، وہ کسی چیز کے مالک ہو جاتے ہیں، باپ اولاد والے ہو جاتے ہیں، اور ایک وقار مل جاتا ہے، تب بھی وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ جھکتے رہتے ہیں۔ لا یستکبرون، وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے، ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ولا یستحسرون، اور کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں، سستی بھی نہیں کرتے، کمزوری بھی نہیں کرتے، کسلاہٹ بھی کبھی انہیں نہیں آتی۔ ارے آج سفر میں ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، وہ تو وہاں بھی چستی کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ کسی کے یہاں مہمان گئے تو یوں ارے شادی کا کھانا ہے اور ادھر نماز، کہا نہیں سارا بعد میں، پہلے ہمارے رب کی عبادت ہوگی۔ تو نہ کبھی وہ سستی اور نہ کبھی غفلت کو آنے دیتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں، ہر وقت وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس میں اصل جو بتایا گیا ہے وہ ملائکہ کے لیے، کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اس کے اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اتار کر کے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام بھی ہیں جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ اس سے اولیاء اللہ بھی مراد ہے جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں رب کو یاد کرنے میں۔ غوث پاک کے بارے میں ہم نے اور آپ نے نہیں سنا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز ادا کی ہو، کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں وہ تو کہا وہ کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں اور کبھی تکبر بھی نہیں کرتے کہ مجھے اتنی شان دی گئی ہے تو لوگ میرے پاس آئے، میں کیوں مسجد میں جاؤں، کہا وہ نہیں، اتنی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی ہر وقت وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، قریب ہوتے رہتے ہیں۔ آگے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اور یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان کرنے میں کبھی سستی بھی نہیں کرتے، وہاں کبھی تھکتے بھی نہیں، تکبر بھی نہیں کرتے، اور یہاں لا یفترون، کبھی سستی بھی نہیں کرتے، رات دن اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ملائکہ کا آپ تو یوں کہتے ہیں کچھ فرشتے بارش نازل کرنے پر مقرر ہیں، کچھ روح کھینچنے پر مقرر ہیں، کچھ رزق تقسیم کرنے میں مقرر ہے، آپ کہتے ہیں ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں، تو یہ سارا کام بھی تو کرتے ہیں ساتھ میں، تو کام کریں گے کہ تسبیح کریں گے؟
تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے سانس کیسی ہے؟ سانس، وہ بات کر رہا ہو تب بھی سانس تو لے ہی رہا ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہو تب بھی سانس تو لے ہی رہا ہوتا ہے۔ کام کرنے اور سانس لینے میں کوئی کنیکشن کا نہیں، وہ تو ہر وقت لیتا ہی رہتا ہے۔ کہ ملائکہ جیسے انسان کے لیے سانس ضروری ہے، ایسے ملائکہ کے لیے تسبیح ضروری ہے۔ وہ ہر وقت کسی بھی کام میں ہو لیکن ہر وقت وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو دن رات وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں۔ اس سے حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود کیا ہے؟ یہ کیوں بتایا گیا فرشتوں کا عمل؟ کا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے پر ابھارنا ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے۔ کیوں کہ عبادت اور تسبیح کرنا قرب اور شرف رکھنے والے لوگوں کا وصف ہے۔ بندہ جتنا رب کو یاد کرے گا وہ رب سے قریب ہو جائے گا کہ نہیں قریب ہوگا؟ اب مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے سچے معبود کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی ہر وقت اس کو یاد کرتا رہے، اس کی تسبیح بیان کرتا رہے، اس کی پاکی بولتا رہے، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ اور جتنا یاد کرے گا اتنا قریب ہوگا، اور جتنا نہیں یاد کرے گا اتنا دور ہوگا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ کس کھاتے میں جانا ہے، قریب والوں میں جانا ہے یا دور والوں میں جانا ہے۔ یاد کرتے رہیں گے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اور اس کے علاوہ اوراد و وظائف کی پابندی، تو ہر وقت بندہ رب سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ جاتی ہے، پھر جمعہ کے بعد 2 جمعہ جاتی ہے، پھر عید والا ہو جائے، پھر وہ کچھ والا نہیں رہتا، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے نا، وہ ایک آدمی کو برابر کہتے رہے بھئی آ جا آ جا آ جا آ جا کبھی بھی، لیکن زندگی نے کبھی وفا نہیں کی۔ وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اس کی نماز پڑھ لی لیکن اس نے اپنی ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو کیا ہے کہ یہ اطاعت کرتا جائے تو قریب ہوتا جاتا ہے، اور اطاعت چھوڑتا جائے تو دور ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کو قریب ہونا ہے یا دور ہونا ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی سماعت کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ غلط خدا بنا لیے نا، پہلے سے بیان چل رہا ہے ان کا، جو کچھ یہ کہتے ہیں خرابی ہے ان کے لیے۔ فویل لکم مما تصفون، جو کچھ ان کی زبانیں کہتی ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ اللہ کی شان میں کبھی غلط بات کہتے ہیں اور ہزاروں خدا کو مان لیتے ہیں۔ اب قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی دلیل کے ساتھ ان کا جواب دے رہا ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کہ ان کو دیکھو، ٹھنڈی کا موسم آئے تو ان کا معبود الگ ہوتا ہے، گرمی کا موسم آئے تو ان کا معبود الگ ہوتا ہے، برسات کا موسم آئے تو ان کا معبود بدل جاتا ہے، یہ سفر میں کہیں جا رہے ہوں تو معبود بدل جاتا ہے، ٹھہرے ہوئے ہوں تو معبود بدل جاتا ہے، مہینے بدلتے ہیں ویسے ان کے معبود بدلتے جاتے ہیں، کبھی پتھر، کبھی کنکر، کبھی مرغا، کبھی کیا، کسی نہ کسی کو معبود بنا لیتے ہیں۔ کہیں تو ایک آدمی رک جائے نا، ٹک جائے نا، کہیں تو جم جائے نا، بالکل بھی نہیں، جس کو چاہے خدا بنا لیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ہم ینشرون، کیا یہ جن کو بناتے ہیں، یہ جن کو معبود بنا لیتے ہیں، کیا کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آئے دن روزانہ موتیں ہوتی ہے، کسی مردے کو تمہارے معبود کے پاس لا کر کے کھڑا کرو، سلاؤ اس کو اور کہو کہ اس کو زندہ کر دے۔ کہ جس کو تم معبود بناتے ہو وہ تو جان تک نہیں دے سکتا، تو پھر جان تک نہ دے سکتا سے مراد جان نہیں ڈال سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، زندہ نہیں کر سکتا، تو اس کو معبود کیوں مان رہے ہو؟ معبود کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ الہ کے لیے الہ اللہ، معبود 3 چیزیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ ساری مخلوق میں جس کو پیدا کیا ہر اس چیز کو رزق بھی دیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا، یہ 2 چیز۔ اور تیسری کا جیسے زندہ کیا نا ویسے مارتا ہے پھر دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں معبود کے لیے۔ اچھا چلو کسی کو ہم معبود مان بھی لیں بفرض محال، چلو تمہاری بات رکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ چلو یہ معبود ہیں، تو اس میں یہ والی چیز چلو آ گئی کہ اس نے پیدا کر دیا تم کو، ٹھیک ہے، یہ والی چیز بھی آ گئی کہ اس نے تم کو رزق دیا، ٹھیک ہے، لیکن تیسری چیز ہے اس میں کہ تمہیں مار بھی دے پھر زندہ بھی کر دے، کہ پھر کیوں جھکتے ہو ان جھوٹے خداؤں کے پاس اور کیوں انہیں خدا مانتے ہو؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آخری فیصلہ فرماتا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تم تو ہزاروں خدا کی بات کرتے ہو، ہزاروں خدا چھوڑ دو،
ایک اللہ ایک خدا کے ساتھ اگر ایک دوسرا ہی ہوتا، مطلب دو ہوتے، لو کان فیہما، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو ضرور فساد مچ جاتا، زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ کیسے تباہ و برباد ہو جاتے اس کو سنتے ہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے، وہ واقعے کی طرف میں جا رہا ہوں، جیسے بھی پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ ایک دہریہ ہے، ناستک ہے، جس کا کوئی دھرم نہیں ہے، ادھرمی ہے وہ۔ ایک بڑھیا اپنا چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہے، میں نے پہلے تھوڑا سا مختصر سنایا تھا، چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہے۔ چرخہ تو سمجھتے ہیں نا، پہلے کے زمانے میں جس سے وہ کپڑے وغیرہ بنتے تھے، چرخہ کاٹ کر کے، چرخہ۔ اب وہ بڑھیا ہے، گاؤں کے کنارے ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے۔ ایک دہریہ ادھرمی آدمی اس کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، مائی تم جانتی ہو، اے بی بی تم کچھ سمجھتی ہو کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے ایسے ہی چلتا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کتنے سارے اس کو ملا کے چلا رہے ہیں؟ دو سوال اس نے کیے کہ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پورا نظام دنیا کا ہے یہ یوں ہی چل رہا ہے یا اس کو چلانے والا کوئی ہے؟ اور اگر چلانے والا کوئی ہے تو وہ سنگل ہے کہ بہت سارے ہیں چلانے والے؟ یہ سوال کیا اس نے۔ اب یہاں تھوڑا سا رک جائیے اور بات سمجھیے کہ یا اللہ تبارک، یہ بنیادی چیز ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہے بنیاد اسلام کی۔ یہ نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا۔ اگر ایک خدا کے علاوہ بفرض محال دو ہو، مان لیجئے دو خدا ہوں، تو یا تو دونوں کیا کریں گے؟ پارٹنرشپ کر لیں گے، چلو ہم دونوں مل کے چلاتے ہیں۔ برابر ہے کہ نہیں برابر ہے؟ برابر ہے نا بھائی، میں اور آپ مل جائیں دھندے کے اندر تو کیا کہیں گے آپ مجھے؟ چلو اپنے دونوں مل کے دھندا کرتے ہیں، برابر ہے؟ تو اگر یہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرا خدا ہو، ہے نہیں ہو، تو کیا ہوگا؟ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ دونوں مل جائیں اور یوں کہیں کہ چلو ہم دونوں مل کے چلاتے ہیں اس کو۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ دونوں باری مقرر کر لیں، آج تم دھندا کرو کل میں دھندا کرتا ہوں، نہیں ہم باری مقرر کرتے ہیں کہ ایک کام کرو، آج دنیا تم چلاؤ کل دنیا ہم چلائیں گے۔ اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں تمہارا بھی نہیں چلے گا میرا بھی نہیں چلے گا، یہ تین صورتیں بنتی، اس کے علاوہ صورت نہیں بنتی۔ یا تو دونوں متفق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یا تو باری مقرر کر لیں گے، یا پھر جھگڑا ہوگا، نہیں تمہاری نہیں چلے گی، کہو گے تمہاری بھی نہیں چلے گی۔ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب سوچیں، اگر دونوں متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی پیسے کما رہا ہو تو دن میں 600 کما لیتا ہے مثال کے طور پہ، لیکن جب دو اکٹھے ہو جائیں تو 6000 کما لیں گے، ہے نا؟ دونوں کی محنت ایک ساتھ جڑ جائے گی تو کما کتنا سارا لیں گے؟ چلو مان لو 6000 نہیں، مولانا آپ نے تو پھینک دی، چلو 1200 ہی، 1200 کما لیں گے نا، 1200 کما لیں گے۔ تو اگر دو خدا ساتھ میں دنیا کا نظام چلانے لگے تو 12 گھنٹے کے اندر سورج نکل کے ڈوبتا ہے تو کل کو کیا ہوگا؟ 6 ہی گھنٹے میں سورج نکل بھی جائے گا اور ڈوب بھی جائے گا، تو دنیا کا نظام ویسے ہی تباہ ہو جائے گا۔ جلدی ہوگا کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ ارے یہ بہت اتار کر کے بتاتا ہوں میں، 6 سال تک پڑھتے ہیں یہ بات ہم، 1-2 سال نہیں، 6 سال تک خالی ہم کو پڑھایا جاتا ہے، لیکچر دیا جاتا ہے اس پہ کہ اللہ ایک ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں کسی کا خدا ایک نہیں ہے، ہمارا خدا ایک ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی 6 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو 1 منٹ نہیں پڑھنا ہے، توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سمجھو کچھ اس کو۔ تم کو کھڑا رہ کر کوئی پوچھ لے تمہارے یہ گلی والا کہ تم خدا کا ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، چلو ثابت کر دو خود تمہارا خدا ایک ہے، میں ایمان لے آتا، تو تم کیا کرو گے؟ ابھارو یا ہمارا امام صاحب نے بولا ہی نہیں لاؤ، تو اس وقت وہ تمہارے اور ہمارے منہ پہ تھوکے گا کہ جسے اپنے مذہب کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کا خدا ایک ہے، یہ نہیں بتا سکتا تو مذہب کے بارے میں کیا بتائے گا؟ ہے کہ نہیں ہمارے لیے شرم کرنے والی بات؟ تو اگر دو خدا ہو جاتے تو کیا ہوتا کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا اتنا فاسٹ ہو جاتا کہ سب کچھ ختم ہو جاتا نا۔ 2 گھنٹے کے اندر اگر 12 انچ بارش ہوتی اور دو خدا مل جاتے تو 2 گھنٹے کے اندر 24 انچ بارش ہو جاتی، سارے کے سارے شہر نہیں ڈوب جاتے، زندگی ہی نہیں بچتی، کچھ نہیں بچتا۔ ایک یہ چیز۔ اب دونوں باری مقرر کر لیں، کیا کر لیں؟ پہلے دن تم چلاؤ دوسرے دن ہم چلاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کہ دوسرا خدا تو پھر پھوکٹ میں بیٹھا ہوا ہے نا، پھوکٹ میں ہوگا نا،
تم دھندا کر رہے ہو تو میں تو آرام سے کھا پی کے سو رہا ہوں، دوسرے دن جب میری باری آئے گی تو میں کروں گا۔ تو کہا علاج جو ہوتا ہے نا، اللہ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی فارغ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنی بنائی ہوئی دنیا پر نظر کرتا رہتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہوتا۔ جو بے خبر ہو جائے وہ خدا ہوتا ہے، جو بندے کی خیر اور اس کی خبر سے بے خبر ہو جائے کیا وہ خدا ہوتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے بے خبر ہو جائے تو وہ باپ ہوتا ہے؟ آپ کیا کیسا باپ ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے؟ تو جب دنیا کے ایک بیٹے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ عجیب باپ ہے کہ بیٹے سے بے خبر ہو گیا ہے، تو وہ خدا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بنائی ہوئی دنیا سے بے خبر ہو جائے؟ کہا یہ دوسرا بھی نہیں ہو سکتا، باری والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا تیسرا، کہا دونوں ڈیفرنٹ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہا ایک کیا کہے گا کہ اب آج دن ہو تو دوسرا کہے گا رات ہو، ایک یوں کہے گا سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں چاند نکلنا چاہیے، پھر فساد ہو جائے گا۔ تو لامحالہ بات کہاں آ کر اٹکتی ہے؟ کہا ماننا بھی ایک ہی پڑے گا۔ اب وہ بات کر لی نا اس نے، کس نے؟ وہ دہریے نے بیوی سے بات کی نا کہ تمہارا چرخہ جو تم چلاتی ہو، چرخہ چلانے والے کو کچھ ہوگا علم، کچھ ہوگا علم، بتائیے۔ ہم تو ایسا ہے کہ پھر بھی آ جاتے ہیں، وہ بڈھی عورت جو دن بھر چرخہ چلاتی ہے اس کو کچھ پتا ہوگا کہ کائنات کون چلا رہا ہے، کیسے چلتی ہے، کتنے معبود ہیں۔ اب وہ جواب دیتی ہے کہ سنو، تم یہ سوال کرتے ہو نا کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں چلتی، ایسے چلے نا تو یہ میرا چرخہ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی دلیل ہے وہ اس دہریے کو جواب دیتی ہے کہ یہ میرا چرخہ ہے، اگر میں اس کو نہ چلاؤں تو میرا چرخہ نہیں چلتا، تو یہ ساری کائنات اگر اس کو چلانے والا نہ ہو تو یہ چل کیسے رہی ہے؟ میرا چرخہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا اگر ہے اور اس کا چلانے والا بھی موجود ہے، جیسے میں اس چرخے کو چلا رہی ہوں اسی طرح ایک خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا۔ اب وہ لاجواب ہو گیا، ارے میں نے تو اس بڈھی عورت کو سمجھا کہ پاگل ہوگی، یہ تو جواب دے رہی ہے۔ اب دوسرا سوال، اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ ہے خدا، تم بتاؤ کتنے ہیں؟ اب وہ کہتی ہے، اب وہی جواب دیتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے چلا رہے ہیں تو کوئی میرا چرخہ میرے ساتھ آ کر چلائے اور ہم دونوں ایک ساتھ چرخہ چلانے لگے تو چرخہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ ایک آدمی کی طاقت لگے گی تو برابر چلے گا، دو آدمی کی طاقت ایک چرخے میں لگے گی تو چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ بڑھیا کہتی ہے خدا ایک ہی ہے، ورنہ اگر دو ہوتے نا تو یہ کائنات ٹوٹ جاتی۔ پھر مدہوش عجیب جواب دیتی ہے یہ تو۔ کہا چلو مان لیتے دونوں متفق ہو جائیں۔ کہا دونوں متفق ہو جائیں تو طاقت میں برابر نہیں ہو سکتے، یا تو وہ باری باری چلائیں گے یا ایک ساتھ چلائیں گے، تو پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ پھر چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا اور بھی تیسرا مسئلہ، کہا دونوں مختلف سمت میں جائیں، کسی کو میں اپنے ساتھ کر لوں تو میں چرخہ یوں گھماؤں گی، وہ چرخہ یوں گھمائے گا تو پھر چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ پتہ چلتا ہے خدا ہے لیکن ایک ہی ہے۔ کہا ابھی بھی سوال کرتے اچھا بتاؤ کیسے ایک ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں اپنی طاقت سے چرخہ چلاتی ہوں نا تو برابر کپڑا نکلتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا چلائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس نے چلایا ہے۔ پتہ چلتا ہے اگر کائنات کا نظام کبھی بھی ہلتا نہیں، پتہ چلتا ہے اسے چلانے والا صرف ایک ہے اور وہ برابر اس کو چلا رہا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔ اب بات بڑی آسان کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ کسی کا بھی آپ کھڑے رہ کر جواب دے سکتے ہیں کہ اس کائنات کا صرف ایک معبود ہے اور وہ ہمارا الہ اللہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس نعمت کے ملنے پر قدر کرنی چاہیے کہ ہم کسی پتھر کو نہیں پوج لیتے ہیں، موسموں میں خدا نہیں بدل دیتے ہیں، سفر و حضر میں خدا ہم نہیں بدلتے، ہم گھروں میں ہو تب بھی اسی رب کو یاد کرتے ہیں، کہیں جا رہے ہو تب بھی اسی رب کو یاد کرتے ہیں، مسجدوں میں ہو تب بھی ایک ہی رب کو یاد کرتے، محفلوں میں ہو تب بھی اسی رب کو یاد کرتے، اکیلے ہو تب بھی اسی رب کو یاد کرتے ہیں، مجمع میں ہو تب بھی اسی رب کو یاد کرتے ہیں، زندہ ہو تب بھی اس رب کو یاد کرتے ہیں، اور مر جاتے تب بھی اسی رب کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا معبود ایک ہے۔ اس نعمت پر شکر کرو کہ اللہ اس نعمت کے ساتھ زندگی ہماری گزارے اور مرے تب بھی ہم سچے مذہب پر انتقال کر رہے ہوں تاکہ اس کی جنت کے ہم حقدار ہو جائیں۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمداً سہواً کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب